سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے رہائی کے بعد کہا کہ زندگی کی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اعلان کیا کہ وہ آئندہ زیادہ طاقتور انداز سے دوبارہ غزہ جائیں گے۔ مشتاق احمد نے بتایا کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اردن میں پاکستانی سفیر اجمل اقبال کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے خیریت دریافت کی۔ انہوں نے امیر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا اور فلسطین کو قومی متفقہ مسئلہ قرار دیا۔ مشتاق احمد نے استقبال کے شرکاء سے کہا کہ وہ صرف پاکستان اور فلسطین کے جھنڈے لائیں، سیاسی پارٹی جھنڈوں سے اجتناب کریں۔ استقبال غیر سیاسی سول سوسائٹی موومنٹ پاک فلسطین فورم کے پلیٹ فارم سے کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی استقامت کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن قومی اتحاد، ہمت، عزم اور باہمی تعاون کی علامت ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ موسمیاتی تغیرات اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر ملکی تاریخ میں استقامت کی تابندہ مثال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شہباز شریف نے یاد دلایا کہ 2005 کے قیامت خیز زلزلے نے جانی اور مالی نقصانات پہنچائے، لیکن پاکستانی قوم نے اس وقت بے مثال اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اس سال بھی سیلابی صورتحال کے باعث جانی اور مالی نقصان، فصلوں، کیڑوں اور سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی دیکھی گئی، مگر عوام نے قومی استقامت اور اتحاد سے اس آفت کا مقابلہ کیا۔ صوبائی حکومتوں نے ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں جامع حکمت عملی کے تحت بھرپور کردار ادا کیا۔ موسمیاتی اثرات سے بچاؤ اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے جامع پالیسی کی تشکیل اولین ترجیح ہے۔ پیشگی اطلاع کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ موسمیاتی تغیرات کے نقصانات کو روکا جا سکے اور جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ صدر کے پیغامات اور صلح صفائی کی کوششیں بے سود۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پھر برس پڑی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر دی جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ بڑا غصہ آتا ہے ان کو کہ مریم پنجاب کی بات کرتی ہے، میں پنجاب کی بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا۔ مریم نواز کی پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا کہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے کے بعد صفائی کا نظام بھی ختم ہو گیا۔ 4 سالہ گوگی پنکی دور میں پاکستان میں تباہی آئی، پنجاب کے ہر شہر، گلی اور محلے میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ جب مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو صفائی کا جو نظام تھا وہ بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد 4 سال گوگی پنکی کے دور میں پاکستان میں جو تباہی آئی، پاکستان کا ہر گاؤں، پاکستان کا ہر شہر، پاکستان کی ہر گلی، سب پہ گند کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے۔ یہ وہ وردی ہے جس نے پنجاب کے چپے چپے کو، اپنی دھرتی کے چپے چپے کو صاف کیا۔ سیاسی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری بیان بازی اور بڑھتی سیاسی کشیدگی ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی متحرک ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کی ہے۔ سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان پیدا شدہ صورتحال کشیدگی پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران محسن نقوی نے ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر بھی صدر مملکت آصف علی زرداری کو بریفنگ دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حالیہ بیانات کے تناظر میں محسن نقوی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملائیشیا کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ شریف خاندان نے پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت کے جاری تنازع میں نواز شریف کی جانب سے پنجاب حکومت کی حمایت خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ذرائع شریف فیملی کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ملاقات کے حوالے سے چلنے والی خبر حقائق کے برعکس ہے۔ نواز شریف نے سیاسی معاملات کو حمایت اور محض آرائی کے بجائے افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے اہم غیر ملکی دورے کے بعد نواز شریف سے ملاقات کی۔ نواز شریف اپنے علاج کے بعد بیرون ملک سے واپس آئے تھے اور اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں نواز شریف نے کشمیر میں احتجاج کے معاملے پر راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ سینئر قیادت کی ہدایات بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کو چپ نہ کروا سکیں۔ ایک دوسرے پر تنقید جاری۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پلوشہ خان اور وقار مہدی کے نون لیگ پر تابڑ توڑ وار۔ پلوشہ خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی ہے، غلام نہیں۔ کوئی ایک پارٹی کسی صوبے کو اپنی جاگیر نہیں قرار دے سکتی، اپنی لیڈرشپ پر الزامات برداشت نہیں کریں گے۔ وقار مہدی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی صوبائیت یا تقسیم کا نعرہ نہیں لگایا، تقسیم کی سیاست مسترد کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ بھتیجی چچا کے خلاف سازش کر رہی ہے، یا آپ کے گھر کی لڑائی ہے، سندھ کو اس میں نہ گھسیٹیں۔ ہم جمہوریت کی خاطر اس حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان
پیپلز پارٹی آپ کی غلام نہیں ہے. اتحاد کا مطلب غلامی نہیں ہے. ہم چاہتے نہیں کہ اس لہجے میں جواب دیں جس طرح کے آپ کے لوگ دے رہے ہیں، لیکن ہم جواب ضرور دیں گے. جو سیاست پنجاب میں کی جا رہی ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. تقسیم کی کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان میں تفرقہ بازی پھیلے، صوبائیت لسانیت پیدا کی جائے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھتیجی چچا کے خلاف سازش کر رہی ہے. یہ آپ کے گھر کی لڑائی ہوگی، اس میں آپ سندھ کو نہ گھسیٹیں. ہم جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اس حکومت کو. وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیان پر رد عمل. کہا کہ ایک طرف آپ سیز فائر کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہر گھنٹے بعد ہوائی فائرنگ کرنے آ جاتے ہیں. شعلے اگلتی زبانوں کے ساتھ ہم سے سیز فائر کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کو دیکھو وہ جھاڑ پہنچ کر کے گھر سے نکلتا اور مائک آگے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. شعلے نکالنے، گالیاں دینے، پھر ان حالات میں مفاہمت کی بات کیسے کرتے ہیں؟ جواب دو تو رونے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے مسلسل اشتعال کے بعد تھوڑا سا جواب آتا ہے. جمہوریت کا لیکچر ہمیں مت دیں. آپ نے جمہوریت اپنے نازک کندھوں پر نہیں اٹھائی. اگر آپ دن رات ہماری لیڈرشپ پر حملے کریں گے تو کیا ہم آپ کو گلے میں پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ یہ ہماری لیڈرشپ اور پارٹی کی اعلیٰ ظرفی ہے جو ذاتی حملوں کے بعد بھی خاموش ہے. سندھ بھی کسی وڈیرے کی جاگیر نہیں جس کو آپ ہر فورم پر سندھو دیس کہتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے اس حکومت کے باقی سوا تین سال مکمل کریں گے. جب نئے الیکشن آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اتحاد کریں کہ الیکشن لڑنا ہے یا علیحدہ الیکشن لڑنا ہے. اگر کوئی اختلافات ہیں تو ان کو حل کر لیا جائے گا. اس وقت جو سیاسی فضا ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ دونوں جماعتیں مشکلات کا حل مل کر ڈھونڈیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تعلقات میں کئی سال سے ایک استحکام آیا ہوا ہے. سیاسی جماعتوں اور اتحادیوں میں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں. وہ ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے وہ مل کے اس حکومت کو باقی جو ہمارے تقریباً 3 سال جو رہ گئے ہیں اس میں ہم مکمل کریں گے. الیکشن آئیں گے، جب نئے الیکشن آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ اتحاد کر کے الیکشن لڑنا ہے، علیحدہ الیکشن لڑنا ہے. وہ بھی پریشانی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، زندگی کی علامت ہوتی ہے. ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہیں. سیکریٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی عدم اعتماد لاتی ہے تو ہم ساتھ دیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. پریس کانفرنس کے دوران سلمان اکرم راجہ نے کہا اگر آئین کا دفاع کرنے والا کوئی نہ رہے تو کوئی حق محفوظ نہیں رہتا. سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں آئینی اصولوں کے منافی ہے. سپریم کورٹ واضح کر چکی تھی کہ سویلین کا ٹرائل فوجی افسر نہیں کر سکتا. اس لیے ان کے ساتھ حکومت بنانا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ممکن نہیں ہے. لیکن عدم اعتماد کی تحریک میں تو ووٹ ڈالنا ہے نا. اس نظام کو گرانا بالکل ہمارا نصب العین ہے. اگر عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت گرتی ہے اور اس کے بعد معاملہ شفاف الیکشن کی جانب جاتا ہے تو بالکل ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر آئین پاکستان کو بچانے والا کوئی نہیں رہتا یا آئین پاکستان کو بچانے والے وہ مقرر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا معاملہ. ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے فیصلے پر تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا. گزشتہ روز PTI پارلیمانی پارٹی میں دونوں رہنماؤں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا بانی چیئرمین کا پیغام دیا گیا. بانی چیئرمین کے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ اور عامر ڈوگر سرگرم. مولانا فضل الرحمان کی PTI پر تنقید. کہا کہ PTI نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز محمود خان اچکزئی اور راجہ علامہ ناصر عباس کو بنایا. ان کے لیڈر کو اپنی جماعت کے لوگوں پر اعتبار نہیں یا ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. وزیر اعلیٰ KPK نے علی امین گنڈاپور نے صبح برباد کر کے رکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کو ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے. کے حوالے سے انہوں نے عادل منصوبے کی حمایت کی ہے لیکن پھر بھی اس کی جزیات پر بات کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا. مزید تو بہت سی چیزیں اس میں ہیں جس پر بات ہو بھی سکتی ہے. سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی آئینی درخواستیں ابتدائی سماعت کے لیے منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی درخواستوں کو نمبرز الاٹ کر دیے گئے. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار نے الگ الگ آئینی درخواست دائر کی تھی. جسٹس اجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے بھی درخواستیں دائر کی گئی تھیں. درخواستیں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئیں. 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے انتظامی فیصلوں کو چیلنج کیا تھا.
پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا پالیسی سطح کا مرحلہ، فریقین کے درمیان دوسری ششماہی مذاکرات کے لیے پالیسی سطح پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز مسودے حتمی مراحل میں داخل ہو گئے۔ پاکستان اور IMF کے معاشی اعشاریوں پر اختلافی تخمینے، وفاقی حکومت نے شرح نمو کا ہدف 4.2 سے کم کرنے کی تجویز دے دی۔ سیلاب کے باعث معاشی ترقی 3.5% تک محدود رہنے کا امکان ہے۔ حکومتی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی 7.5% ہدف کے مقابلے میں 8% سے تجاوز کر سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترسیلات زر 39.4 ارب ڈالرز ہدف سے بڑھ کر 42 ارب ڈالرز تک پہنچنے کا امکان ہے۔ IMF کا ترسیلات زر 35.7 ارب ڈالرز تک محدود رہنے کا تخمینہ۔ سعودی کاروباری وفد کے اسلام آباد آمد، چیئرمین سعودی پاکستان مشترکہ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد آل سعود وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی وفد پاکستانی قیادت سرمایہ کاری کے حوالے سے سرکاری حکام اور کاروباری برادری سے اہم ملاقاتیں کرے گا۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی وفد ایوان صنعت و تجارت اور بڑے بزنس گروپس کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ بات چیت میں سعودی ویژن 2030 اور پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے تحت تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ پاکستان کا سرکاری قرضہ 765 ارب روپے کم ہو گیا۔ مالیاتی استحکام کی جانب پیش رفت جاری ہے۔ وزارت خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق اگست 2025 میں پاکستان کا مجموعی سرکاری قرضہ جولائی کے مقابلے میں 765 ارب روپے کم ہو کر 80.036 کھرب روپے رہ گیا، جبکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی حکومت کا قرضہ 77.45 کھرب روپے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزارت خزانہ کے اعداد و شمار میں صوبائی قرضہ جات بھی شامل ہیں۔ یہ ماہ با ماہ کمی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ سال کے مقابلے میں قرض میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومتی اخراجات میں نظم و ضبط، قرض لینے میں احتیاط اور IMF کی اصلاحاتی شرائط کے تحت اقدامات کے باعث قرض کا حجم کم ہوا ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیر خزانہ اور وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ کو ایک خط لکھا ہے، جس میں پنجاب اور سندھ کی شوگر ملز میں نصب FBR کے ایس ٹریک پورٹل کے بار بار بند ہونے کی شکایات کر دی گئی ہیں۔ ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ پورٹل کی اس مسلسل بندش کے نتیجے میں ملوں سے چینی کی لفٹنگ ترسیل بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس سے مارکیٹ میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ خط کے مندرجات کے مطابق FBR کے ایس ٹریک پورٹل کو بار بار بند کرنا اب ایک معمول بن چکا ہے۔ ایسوسی ایشن نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملوں میں موجود FBR کے نمائندے ملز کے گیٹ پر چینی کی لفٹنگ کو روک رہے ہیں۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت سے فوری درخواست کی ہے کہ وہ FBR کو پورٹل بلاک کرنے سے روکے تاکہ چینی کی سپلائی بحال ہو سکے اور مارکیٹ میں مصنوعی قلت کو روکا جا سکے۔ راولپنڈی کے علاقہ ڈھوک کالا خان آوان کالونی میں گیس پائپ لائن کا منصوبہ ایک ماہ سے التوا کا شکار ہے۔ عوام کی مشکلات میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سڑکوں پر ٹریفک کی بندش، کھدائی کے گڑھوں میں پانی جمع ہونے سے ڈینگی سمیت دیگر بیماریاں پھیلنے سے شہری بیمار ہونے لگے ہیں۔ مزید جانیں گے راولپنڈی سے عادل اشرف کی اس رپورٹ میں۔ ڈھوک کالا خان کی تنگ گلیوں میں گیس پائپ لائن بچھانے کا ٹھیکیدار کو ملنے والا منصوبہ سست روی کا شکار۔ گلیوں کی کھدائی کر کے عوام کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ گھروں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے ڈینگی سمیت دیگر بیماریاں پھیلنے لگی۔ علاقہ مکین مشکلات کا شکار، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے اسکول کالجز جانے والے طلبہ سمیت راہگیر پریشان۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بھاری ٹیکسز دینے کے باوجود گیس جیسی بنیادی ضرورت کی فراہمی ان کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ڈینگی پھیل رہا ہے اور یہاں کوئی محکمہ نہیں آیا کہ بھئی یہاں کوئی دیکھ بھال کرے، سپرے مارے، کچھ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ گلیاں یہاں دیکھو لوگ ٹریفک کے لیے تنگ ہیں اور دکاندار تنگ ہیں۔ اور جناب بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ پانی کھڑا ہے، بچے بارش ہوتی ہے بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے گر رہے ہیں، اسکولوں سے چھٹی ہوتی ہے بچے گر رہے ہیں، ڈینگی پھیلا ہوا ہے، ٹیکس تو لے رہی ہے یہ۔ مکینوں کے ساتھ دکاندار بھی گیس پائپ لائن منصوبے کے کام میں تعطل سے کاروبار متاثر ہونے کے گلے شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं, हेड मराला में भारत की जानिब से एक बार फिर बगैर इत्तला के दरियाओं में अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिसके बायस मराला बैराज पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इरिगेशन ज़राए के मुताबिक दरिया चनाब और दरिया जम्मू तवी में पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई और दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। मराला बैराज पर इस वक्त पानी की आमद 1,08,877 क्यूसिक और अखराज 98,277 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर तक पानी की आमद सिर्फ 23,000 क्यूसिक थी। मुकामी इंतजामिया और इरिगेशन हुकाम ने नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपनी तबाहियां और निशानात छोड़ गया। फसलें, स्कूल और सड़कें तबाही की दास्तानें पेश कर रही हैं। पानी ताहाल मुतादिद इलाकों में मौजूद है। रिपोर्ट कर रहे हैं अता साकी। जलालपुर पीरवाला में आए तारीख के खतरनाक सैलाब की तबाही की दास्तान खत्म होने में नहीं आ रही। सैलाब से मुतासिर लाखों लोग कैंप्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लाखों एकड़ जमीन पर अभी भी फसल उगाई ना जा सकी। सैलाब से मुतासरा इलाकों मौजा गज, शुजातपुर, दर्रा-ए-आपुर, शहीनी मियानी, बस्ती लांग समेत कई देहातों में ताहाल सैलाबी पानी जमा होने से इलाका मकीन एलर्जी, आंखों के अमराज और बुखार में मुब्तला होने लगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस खुराक, अद्वियात और जानवरों के चारे का फुकदान है। लंगर मिलते नहीं मिलते, वो मजबूर है हुकूमत को पहले सारी हेल्प करे। इतनी नुकसान थे जो नुकसान दी कोई हद दूध क्या नहीं। अगर थोड़ा जहाँ दूर वहाँ देख गिनो पूरी दी पूरी बस्ती मटिया मेट थे पिए ही टाइम। बारिश के बाद मौसम सर्द होने से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मुतासरीन खुले आसमान तले मौसमियाती सख्तियाँ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। लोग पानी बेड़ियां खिंदे आंदे समान चाहवे ने, मेहरबानी करो साडे नाल तावन करे हुकूमत साकू मकान बनवा दे देवे। पानी दे निकासी कोई कहनी हाल ही भी 6 तो 7 फुट पानी खड़े। सैलाब से जहां कई कीमती जानें जा चुकी हैं, वहीं लाखों अफराद बेघर होकर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत हमारे घर तामीर करवाने में हमारी मदद करे ताकि हम फिर से अपने घरों में आबाद हो सकें। कैमरामैन यासिर राजपूत के हमरा मोहम्मद अता साकी, ABN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का रात गए अचानक दौरा किया। उन्होंने नेशनल पुलिस अकेडमी के अपग्रेडेशन के जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया और नए ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हॉस्टल मुकम्मल होने से ज़ेर तरबियत अफसरान को बेहतरीन रिहाइश मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी में ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान से मुलाकात की और सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान का मौजूदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला को बताया गया है कि 3 स्लैब मुकम्मल हैं, जबकि बाकी पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। ABN स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।